سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک گھر میں گئے سنا ہے تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہاں جی حمل ہوا انہوں نے کہا تکلیف ہوئی انہوں نے کہا تکلیف تو بہت ہوئی الٹیاں بھی آئیں رنگ بھی پیلا ہوا بدن بھی کمزور ہوا کمر بھی دکھی انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے اگلے گھر میں چلو اچھا آپ کو حمل ہوا ہاں جی تکلیف ہوئی انہوں نے کہا بہت تکلیف ہوئی یہ بھی نہیں ہے اگلے گھر میں چلو 7ویں گھر میں پہنچے حضرت آمنہ ملی سوال کیا بتائیں آمنہ آپ کو بچہ پیدا ہوا ہاں جی مجھے اللہ نے لال دیا مجھے اللہ نے کمال دیا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کہ محمد کی غلامی کا سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد
محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سب سے پہلے اللہ نے، خالق کائنات نے مالک کل کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ وہ آمنہ کے لال کا نور تھا. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور دیگر لاکھوں کروڑوں کھربوں ملائکہ بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں. عرش بھی نور ہے، کرسی بھی نور ہے، لوح بھی نور ہے، قلم بھی نور ہے، جنت بھی نور ہے، جنت کے محلات بھی نور کے ہیں. اس چاند میں بھی نور ہے، سورج میں نور ہے، ستاروں میں نور ہے، ہر مخلوق کی آنکھ میں نور ہے. سارا نور جمع بھی کر لو، زمینوں کا، آسمانوں کا، چاند کا، سورج کا نور جمع کرو، حتیٰ کہ کعبے کا نور بھی جمع کر لو، کل نمازیوں کے، کل مومنوں کے ایمان کا نور بھی جمع کر لو، آسمانوں کا نور جمع کرو، فرشتوں کا نور جمع کرو، حور و غلمان کا نور جمع کرو، بیت المعمور کا نور جمع کرو، عرش بری کا بھی جمع کرو، پھر بھی آمنہ کے لال کا نور نبوت بڑھ جائے. بلکہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ رب نے ساری مخلوق کا نور الگ پیدا کیا اور آمنہ کے لال کا نور ہی الگ پیدا کیا. اس نور سے کسی کو نہیں پیدا کیا، ساری اور نور ہیں. جیسے مجھے مٹی سے کیا، کسی کو آگ سے کیا، کسی کو نور، ہر مخلوق کو اللہ نے مختلف چیزوں سے پیدا کیا. آمنہ کے لال کا نور نبوتی علیحدہ رب نے بنایا. اور سب سے پہلے نور محمد، پھر روح محمد، پہلے نور پھر روح. جب رب ذوالجلال نے ارواح کو پیدا کیا تو ان سے خطاب فرمایا اور اس میں ایک سوال آیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، بتاؤ. تو سب روحیں تو دبکی پڑی، خاموش ہوئی پڑی، کسی کو جواب کا علم ہی نہیں ہے. ہمارے بچے کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں تو بول نہیں سکتا، حالانکہ یہ تو بدن لے کے پھرتا ہے، یہ بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے. پہلے روح تھی، ساری روحیں خاموش ہوئیں تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے روح محمد کو بیدار کیا. روح محمد نے رب ذوالجلال کو جواب عطا کیا، قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے اور رہے گا. جب رب ذوالجلال نے نور محمد کو پیدا فرمایا، پھر روح محمد کو پیدا فرمایا، تو پھر میرے اللہ نے فرمایا یہ تو میرا محمد ہے. پہلے نور تھا، پھر روح ملا، پھر نام بھی مل گیا. یا اللہ نام تو مل گیا، نام بھی میٹھا ہے، نام بھی بڑا پیارا ہے، نام بھی بڑا کشش والا ہے، نام بھی بڑا نور سے بھرا ہوا، تعریفوں میں بھرا ہوا. رب ذوالجلال نے فرمایا تجھے کسی کا نام اگر کوئی بندہ پسند نہ ہو تو کہتا ہے اس کا نام بھی مجھے پسند نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا، میں اسے پسند نہیں کرتا.
رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کتنی پسند فرمایا. فرمایا میرے محبوب کا نام میری آنکھوں کے سامنے لکھ دو اور میری نظر کے سامنے لکھ دو, میرے عرش بری پہ لکھ دو. کسی نبی کا نام عرش بری پہ نہیں لکھا گیا, ہر نبی کا نام لوح محفوظ پہ لکھا گیا. اکیلے آمنہ کے لال کا نام عرش بری پہ لکھا گیا. لکھا ہوا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا. آگے لکھو محمد الرسول اللہ, محمد میرا حبیب ہے. کسی نبی کو اللہ نے قرآن میں یہ القاب نہیں عطا فرمائے جو محبوب کو عطا فرمائے ہیں. فرمایا یا آدم یا نوح یا یحییٰ یا ابراہیم یا داؤد یا موسیٰ. جب محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایھا المزمل, سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا المدثر, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. فرمایا جب محبوب کی باری آئی یا ایھا النبی, جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب محبوب کی باری آئی الم نشرح لک صدرک, کسی نبی کو میرے اللہ نے یہ اعزاز بھی نہیں دیا. فرمایا انا اعطینا کل کوثر, کسی نبی کو اللہ نے یہ اعزاز بھی نہیں بخشا جو محبوب کو عطا فرمایا. فرمایا ورفعنا لک ذکرک, کسی نبی سے اللہ نے یہ بھی وعدہ نہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی نبی کو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. کسی نبی کے بارے میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا محبوب کا نام ہے عرش پہ لکھا گیا, جنت میں لکھا گیا, دروازوں پہ لکھا گیا, درختوں پہ لکھا گیا, طوبہ کے ٹہنیوں پہ لکھا گیا, پتوں پہ لکھا گیا, حور و غلمان کی آنکھوں میں لکھا گیا, فرشتوں کی پیشانی پہ لکھا گیا. جب محبوب کو زمین پہ بھیجنا چاہا فرمایا انتظار کرو, ایک مقدس بدن آئے گا, ایک مطہر بدن آئے گا, پاکیزہ بدن آئے گا, پھر اس میں پاکیزہ روح آئے گی, اس کے ساتھ پاکیزہ نور آئے گا, اور اس کے ساتھ پاک محمد کا پاک نام آئے گا. سبحان اللہ. جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے ایسا دن کائنات میں نہیں طلوع ہوگا, نہ ہوا تھا. وہ دن نہیں وکھرا تھا,
وہ خوشی کا دن ہی وکھرا تھا کہ تیرے گھر میں کہتے بڑی خوشی کیوں لگتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے نا، خوشی کہتے نہ ہو، یہ لو میٹھا منہ کرو، یہ لو خیرات پکی ہے، میں نے عقیقہ کر دیا، 2 گھروں میں مبارک، 3 دوستوں نے مبارک، خوشی کی 7ویں دن چھٹی ہو جاتی ہے، آمنہ کے لال پیدا ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے زمین سے لے کے عرش بری تک خوشیاں دی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب پیدا ہوئے، خوشیاں منانے والا تو کائنات کے اندر پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، ساری خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ ستاروں نے منائی، چاند نے منائی، سورج نے منائی، پہاڑوں نے منائی، پتھروں نے منائی، درختوں نے منائی، بادل نے منائی، بارش نے منائی، ہوا نے منائی، مکہ نے منائی، مدینے نے منائی، عرب نے خوشی منائی، عجم نے خوشی منائی، مردوں نے منائی، عورتوں نے منائی۔ پوری دنیا کے اندر خوشی کا ایک سما تھا کہ فرشتے کعبے کی چھت کے پر آ گئے۔ کبھی کعبے کی چھت میں یہ ستارے نہیں آئے، بلکہ ستارے کعبے پہ آئے، طواف کر کے گئے، سلام پیش کر کے گئے، پہاڑ جھومتے رہے، درخت سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر جب بت منہ کے بل گرے پڑے تھے، پوری دنیا کے بت کدے خالی ہوئے پڑے تھے، کعبے میں ٹھہرے 360 بت وہ بھی منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ یہودیوں نے یہ منظر دیکھا، تورات کو کھولا، لکھا ہوا تھا کہ جس گھڑی میں ستارے زمین کی طرف آئیں گے، جس گھڑی میں پہاڑ سجدے میں جائیں گے، درخت سجدے میں جائیں گے، پوری دنیا میں بھونچال آئے گا، بیک وقت سارے بت منہ کے بل گریں گے، شیطانوں کا داخلہ بند ہوگا، کسرا کے محل کے ہل جائیں گے اور دراڑیں پڑ جائیں گی، اندر زمین پہ گریں گے، ملک فارس کی آگ بجھے گی۔ وہ رات، وہ دن، وہ صبح، وہ خوش نصیب صبح ہوگی جس میں محبوب خدا دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہودی شام سے چل پڑے، تحقیق کر کے آئے، واقعی وہ محبوب دو جہاں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ اگر اسحاق علیہ السلام سے ہوئے تو سر کا تاج بنائیں گے، نہ ہوئے اسماعیل علیہ السلام سے ہو گئے تو پھر قتل کر دیں گے، نہ ہوں گے نہ مسئلہ رہے گا۔ نکل آئے، تحقیق کی، پتہ چلا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہوئے، رب نے ان میں اسماعیل علیہ السلام نے اکیلا محبوب بھیجا۔ مکہ میں آئے، گھر میں گئے، سنائے تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہاں جی حمل ہوا۔ انہوں نے کہا تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا تکلیف تو بہت ہوئی، الٹیاں بھی آئیں، رنگ بھی پیلا ہوا، بدن بھی کمزور ہوا، کمر بھی دکھی۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، اگلے گھر میں چلو۔ اچھا آپ کو حمل ہوا؟ ہاں جی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے کہا بہت تکلیف ہوئی، یہ بھی نہیں ہے، اگلے گھر میں چلو۔ 7ویں گھر میں پہنچے، حضرت آمنہ ملی۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا بتائیں آمنہ آپ کو بچہ پیدا ہوا؟ ہاں جی مجھے اللہ نے لال دیا، سبحان اللہ۔ مجھے اللہ نے کمال دیا۔ اچھا یہ تو بتائیں جب بچے کا حمل ہوا آپ کو تکلیفیں ہوئی؟ فرمانے لگی نہیں نہیں، میری تو طاقت بھی پہلے سے بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کے بدن سے خوشبو آئی؟ ہاں جی میں جس گلی سے گزر جاتی معطر و معمر ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی تورات میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی پتھروں نے سلام کیا؟ ہاں جی میں پہاڑ کے قریب گزرتی تو پہاڑ بھی مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ام نبی اللہ، اللہ کے نبی کی ماں ہمارا سلام ہو۔ اچھا پہاڑ سلام کرتے تھے، یہ بھی تورات میں۔ اچھا کوئی تکلیف اٹھائی؟ میں نہیں، تکلیف ہوتی تھی کنویں سے پانی نکالنے میں، جب یہ حمل ہوا میں کنارے پہ جاتی پانی پہلے ہی کنارے پہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو سورج کی گرمی نے کہنے لگی نہیں نہیں
میرے سر پہ بادل چلتا تھا، مجھے کبھی گرمی بھی نہیں لگی۔ اچھا یہ بھی تورات میں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور بعد میں کوئی خون آیا، کوئی گندگی آئی؟ حضرت آمنہ نے فرمایا گندگی کوئی نہیں آئی، خون بھی کوئی نہیں آیا، پاک پیغمبر پاک پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا نہلانے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا کان مغسولا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ تو دھلے دھلائے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ختنہ کس نے کیا؟ کان مختونا، کوئی ختنہ کرنے والا بھی نہیں، وہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناف کس نے کاٹی؟ وہ بھی خود بخود کٹ گئی۔ اچھا یہ تو بتاؤ سرما کس نے ڈالا؟ فرمایا کسی نے نہیں ڈالا۔ کان مکحولا، سرما بھی ڈلا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ساری نشانیاں تورات میں، اب یہ بتاؤ کہ جب پیدا ہوا سیدھا ہوا یا منہ جھکا ہوا تھا؟ فرمایا کان مسجودا، سبحان اللہ۔ آپ تو جھکے ہوئے تھے۔ اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا سجدے میں چلے گئے، بازوں کی ٹیک دی، پھر سجدے سے سیدھے بھی ہو گئے اور خود ہی فرمانے لگے انگلی سیدھی کر کے، فرمایا اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ۔ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سبحان اللہ۔ اچھا انہوں نے کہا یہ بتائیں، آخری نشانی ہے، یہ بتا دیں کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ اب یہ بتانا چاہتی تھی یتیم ہے، فرشتے نے آ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا۔ یہ نہیں بتانا یہ بدنیت ہے، ان کو نہیں بتانا ان کی نیت خراب ہے، کوٹ رب دیکھ رہی ہے۔ فرمایا ہاں جی باپ تو موجود ہے، جائیں وہ کعبے کے دروازے کے آگے مسند پہ بیٹھا ہوا، وہ بزرگ ہے عبد المطلب، وہ میرے لال کا باپ ہے، دادا باپ ہی ہوتا ہے، جھوٹ بھی نہیں تھا، ٹھنڈا سانس بھرا، جھوٹ تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا یہ بات البتہ کچی ہو گئی ہے، باقی ساری باتیں پکی تھی، اگر باپ نہ ہوتا تورات میں لکھا تھا ہم ابھی اس بچے کو قتل کر رہے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ بچہ تمہارا گیا کہاں؟ چلو ہم بچے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کیونکہ بچے میں بھی علامات موجود ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ چلو ہم طائف چلے جاتے، طائف چلے گئے، وہاں ڈھونڈتے۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ السلام جب 7 دن کے تھے نا، صرف 7 دن اپنی ماں کا دودھ پیا، صرف 7 دن، 7ویں دن حلیمہ سعدیہ آ گئی۔ فرمایا 7ویں دن حلیمہ سعدیہ کے در مصطفیٰ پہ پہنچی۔ میں نے پوچھا اماں آپ کو در مصطفیٰ پہ کون لے گیا، کون چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں، میری سواری مجھے در مصطفیٰ تک لے گئی۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب سواری، خوش نصیب خاتون۔ میں نے پوچھا اماں آپ نے کمرے میں جا کے پھر کیا دیکھا؟ اماں نے بتایا میں نے جو دیکھا کائنات میں پھر کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیا دیکھا؟ میں نے محبوب خدا کو دیکھا، میں نے معطر و عنبر بدن دیکھا، میں منجسمہ نور دیکھا، میں نے اوپر بھی نور دیکھا، نیچے بھی نور دیکھا، پھر اپنے بدن کو دیکھا، میں نے کہا میرا بدن کمزور ہے، دودھ بہت تھوڑا ہے، میرا بچہ بھی ہے، یہ بھی لے لوں گی، اگر میرا بچہ پیٹ بھرے گا تو یہ بھوکا رہ جائے گا، یہ پیٹ بھرے گا تو میرا بھوکا رہ جائے گا، تو کروں تو کیا کروں؟ فرماتی ہے میں نے ایسے شہزادے کو اٹھایا، آمنہ کے لال کو اٹھایا،
چھاتی سے کیا لگایا کہ میری چھاتی دودھ سے بھر گئی. یہ تو ماں کی چھاتی تھی. کملی والے نے تو بکری کے اوپر پیٹھ میں کمزور لاغر عاجز بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تو اس کے تھن زمین تک لٹک آئے. دودھ بہنے لگا. ایک سے ایک برتن معبد کا بھر گیا. دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا. یہ تو آمنہ کے لال کی ماں تھی. ابھی منہ قریب نہیں گیا چھاتی دودھ سے بھر گئی. فرماتی ہیں میں لے کے چل پڑی. حالانکہ وہ دہیاں حلیمہ سعدیہ کو کہہ کے گئی تھی تو بد نصیب ہے. وہ دولت والا گھر تھا, بچہ میں نے لے لیا. وہ دولت والا گھر تھا, بچہ میں نے لے لیا. ادھر والا اس نے لے لیا, ادھر والا اس نے لے لیا. جا تو اپنی قسمت کو روتی رہے. وہ نکل گئی. وہ سفر طے کرتے کرتے طائف کے قریب پہنچی. حلیمہ سعدیہ کی سواری ایسے چلی کیا جہاز چلتا ہوگا. کملی والے فرماتے ہیں کہ میں محمد جب قدم اٹھاتا ہوں زمین آگے سرک جاتی ہے, مجھے تکلیف نہیں دیتی. میں پہاڑ پہ چڑھنے لگتا ہوں, پہاڑ نیچے ہو جاتا ہے. میں محمد اوپر ٹھہر جاتا ہوں. مجھے کسی تکلیف مخلوق نے تکلیف نہیں پہنچائی. سواری پہ بیٹھنے کی دیر تھی. وہ سواری یہ جا اور وہ جا, آگے بھی نور پیچھے بھی نور. وہ دائیاں جو آگے نکل چکی تھی, حلیمہ سعدیہ کی سواری نے تیزی سے ان کو کراس کیا. انہوں نے آواز دی, حلیمہ یہ کیا بات ہے, تو سب سے پیچھے تھی, سب سے آگے کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا میری گود میں وہ ہستی موجود ہے جو امام الانبیاء بھی بنے گا اور خاتم النبیین بھی بنے گا. یہ مقتدی نہیں ہے, یہ امام ہے. مقتدی پیچھے ہوتے ہیں, امام کبھی پیچھے نہیں ہوتا. طائف کی وادی میں سب سے پہلے قدم حلیمہ کی سواری نے رکھا. اندھیری کالی رات تھی, سواری نے کیا داخلہ لیا, پوری وادی روشن منور ہو گئی اور وہ نور والا پیغمبر طائف میں داخل ہوا. وادی روشن منور, بارش کا نزول ہوا, خشک وادی ہری ہو گئی. جو پودے سوکھ گئے وہ دوبارہ ہرے ہو گئے. جو درخت بے پھل ہو گئے وہ ثمر آور ہو گئے. جن کی بکریاں مر گئی ان کے گھر میں دوبارہ بکریاں آئیں. ایک والے کی 10 ہو گئی, 10 والے کی 100 ہو گئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں لال کو گھر لے گئی اور کمرے میں جا کے لٹایا, حجرے میں سلایا. میرا جی نہیں بھرا. میں مکہ سے لے کے طائف تک نہ میں نے پہاڑوں کو دیکھا, نہ شوہر کو دیکھا, نہ اپنے بیٹے کو دیکھا. اگر میں نے دیکھا تو صرف محمد عربی کا چہرہ دیکھا. میں نے کپڑا ڈال کے سلایا. پھر میرے دل میں آیا کہ سونے سے پہلے ایک نظر اس چہرے کو دوبارہ دیکھ لو. میں نے جا کے کپڑا ہٹایا تو آپ کے چہرے سے نور نکلا اور میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے پوچھا اماں آپ ہمیشہ کیا کرتی تھی؟ کون سا چراغ جلاتی تھی, کون سا دیا جلاتی تھی جب اندھیرا ہو جاتا؟ اماں حلیمہ نے رو کے دنیا کو بتایا فی لیالی المظلمہ, جتنی کالی گھٹائیں راتیں ہوتی میرے پاس نہ چراغ تھا, نہ دیا تھا, نہ بتی تھی, تو پھر کیا تھا؟ الا وجہ محمدہ, میرے گھر میں اگر تھا تو محمد عربی کا چہرہ تھا. بڑی خوش نصیب 52 سال 53 سال 52 یا 53 سال کے بعد ان کو پتہ چلا میرا شہزادہ فاتح اعظم بن کے مکہ میں پہنچا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. وہاں طائف سے چلی, کمزور ہو گئی, عمر رسیدہ ہے, بدن کمزور ہے, نظر کمزور ہے, ہاتھ میں عصا ہے. آرام آرام سے چلتی چلتی مکہ میں آئیں اور دل پہ یقین تھا, نظر پہ بھی یقین تھا, بھلے نگاہ کمزور ہے, دھندلی ہے,
پہاڑ صحیح نظر نہیں آتا، کسی کا چہرہ صحیح نظر نہیں آتا، لیکن میں مغالطہ نہیں کر سکتی، میری نظر نگاہ میرے لال کو تلاش کر لے گی، میں کسی سے نہیں پوچھوں گی، میری نگاہ ڈھونڈ لے گی۔ وہ آئی مکہ میں چلتی چلتی، کسی کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال آفتاب نبی محمد عربی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، اصحاب پیغمبر ستاروں سے زیادہ چمک رہے تھے، سامنے وہ بیٹھے تھے، آمنہ کے لال دادا کی مسند پہ کعبے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، جو 7 سال کی عمر میں آپ کے دادے نے آپ کو اس مسند پہ بٹھایا تھا، آپ اسی پہ بیٹھے ہیں اور گردن نیچے کر کے بیٹھے ہیں، گردنیں جھکا کے بیٹھے ہیں۔ تو اتنے میں اچانک آپ نے چہرہ اوپر کیا تو آپ کو وہ خاتون نظر آئی، 53 سال کی جدائی کے بعد آمنہ کے لال کھڑے ہوئے اور دوڑ پڑے اور اپنے کملی مبارک اتاری، جا کے اپنی ماں کے قدموں میں بچھا دی اور ماں کو لپٹ گئے اور ماں کو چومنے لگ گئے، کبھی ہونٹوں کو چوما، کبھی پیشانی کو چوما، کبھی سر کو چوما، کبھی ہاتھوں کو چوما، روتے روتے آپ کی ہچکی لگ گئی۔ بڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹے اور آپ کے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خاتون ہے؟ یہ تو بڑی خوش نصیب خاتون ہے، آپ نے چادر بھی بچھا دی، گلے بھی لگایا، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما۔ آمنہ کے لال کا یہ شان ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اور موت آ گئی، یہ جنتی ہے، جو ان کو دیکھے وہ بھی جنتی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو نبی کے ساتھ انسان ہے، وہ تو نیک لوگوں کے ساتھ کتا عاشق بناتا، وہ بھی جنتی ہے۔ تم تو ان کو جنت سے نکالتے پھرتے ہو، تم تو کہتے ہو پتہ نہیں یہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اب ایمانوں کو ٹھیک کرو، ہم اس ایمان والی ہیں، قرآن کہتا ہے، اور عام لوگ، ولی لوگ، نیک لوگ، نبی، سارے نبی ایک طرف، آمنہ کے لال کی ایک ادا ایک طرف، ان اللہ کے نیک بندوں کی سنگت میں کتا آ جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو ہم جنت لیا جائے گا۔ کیا بات کر رہا تھا؟ مجھے بات یہ اور تک چلی گئی، کوئی یاد ہے آپ کو؟ 8 بجے میں نے بیان ختم کرنا تھا اور مولانا فیروز صاحب محبت ہے ہماری، بلایا ہے، میں آ گیا ہوں اور میں نے پورا دن الحمدللہ، میرا کوئی دن بھی ویسے خالی نہیں ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، نہ میں اتنی بڑا عالم ہوں، نہ میں اتنی بڑا بدن طاقتور رکھتا ہوں، انسان ہوں، کمزور ہوں۔ روزانہ رات کو میں 1-2 بجے جا کے سوتا ہوں روزانہ، اور صبح اٹھ کے اپنے ذاتی جو معمولات میں سمجھتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، وہ مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے روٹی کھانی اپنی ضرورت ہے، بشری تقاضے ہیں، اسی طرح اپنی آخرت کے لیے۔ ویسے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مدتیں گزر گئی، سمجھ نہیں آتی، اللہ سے پھر بھی ڈرتا ہوں کہ اللہ بچائے رکھے موت تک، کہ پتہ نہیں گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے رکھے۔ سارا دن اٹھتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ۔ فرمایا جب آپ کا بدن ماں کے پیٹ میں آیا، نور بھی آیا، روح بھی آیا، نام بھی آیا، آپ جب پیدا ہو گئے مسکراتے ہوئے پیدا ہو گئے۔ آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بس حسن کی بات کرتا ہوں آپ کی، اور پھر میں اجازت دوں گا آپ سے۔ آپ جیسا حسین، آپ کو پتہ ہے نا، میرے محبوب جیسا حسین کسی ماں نے جنا؟ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ اب آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی بڑے پیر تھے، نہ کوئی بڑے عالم تھے۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں کہ میں نے منگروٹھا میں جا کے دیکھا، عشق رسول سے ان کے سینے لبریز تھے۔ جب تک میں نے مدینے والے کی بات کی، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، مجھے دیکھا
دیتے رہے. یہ تو مدینے والے کا تذکرہ ہے جو 1400 سال بعد ایک نکمہ بندہ آپ کے سامنے کرتا ہے. ان عشاق کا کیا عالم ہوگا جو اللہ کے محبوب کے سامنے بیٹھتے ہوں گے. سبحان اللہ. وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے, سنا محبوب کے دیدار میں. فرمایا آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. چلو آنکھوں سے پوچھ لیتے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے محبوب خدا کو دیکھا. حسان ابن ثابت سے سوال کا پوچھتے ہیں کیسا حسن و جمال دیکھا. فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین و جمیل کائنات میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کسی ماں نے جنا جو نہیں ہے. کوئی جن لیتی تو کوئی دیکھ بھی لیتا. آج تک ایسی ماں ہی پیدا نہیں ہوئی, رب نے ماں ہی پیدا نہیں کی جو محمد جیسا لال لے کے آئے. وہ صرف آمنہ ہی تھی. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہر عیب سے پاک تو آپ پیدا ہوئے, ہر عیب سے پاک. ہر نبی تو یاد رکھو کسی نبی کو اللہ نے یعنی حد تک آمیز توہین آمیز دنیا میں کوئی رتبہ نہیں دیا. سب کو شان و وقار عطا کیا پورے نبی. کسی نبی کے ساتھ کوئی حد تک والا رویہ اپنا نہیں سکے. یاد رکھنا اگر ہم نے کبھی بات کی ہو تو اللہ ہمیں بھی معاف کرے. نبی برگزیدہ ہوتے اللہ کے شان. فرمایا اللہ کے محبوب جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کان وجہو کل قمر. مولا علی شیر خدا آپ جانتے ہیں حضرت علی کو, من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. جو مجھے مولا مانتا ہے یا مجھے پہلے اپنا مولا بنائے پھر میرا علی بھی اس کا مولا ہے. جس کی تشریح ہے پہلے نبی کو ماننا پڑے گا. پہلے میں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. جب نبی علیہ السلام 30 سال کے تھے حضرت علی پیدا ہوئے. کتنی سال کے تھے؟ 30 سال کے تھے حضرت علی پیدا ہوئے. 10 نبی علیہ السلام رہتے کہاں تھے؟ چچا کے گھر. دادا تو فوت ہو گیا.